السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سے تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا ہے الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور جس کی تیاری جو ہے ہم باقاعدہ رجب سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اب آگے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم صحت، عافیت اور اس کی پوری قدر و قیمت کے ساتھ اس کا ہر لمحہ جو ہے اپنے لیے انکیش کریں اجر کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، آج کا ہمارا واقعہ جو ہے وہ قوم سبا سے ریلیٹڈ ہے۔ قوم سبا اور سیل ارم، اگر آپ نے ترجمہ اور عربک ٹیکسٹ جو ریفرنس آیات دی گئی تھی وہ پڑھا ہوگا تو اس میں جو عربک اس میں ورڈ آیا ہے یہ سیل ارم۔ تو یہ قوم سبا اور سیل ارم کا واقعہ بھی بہت سے تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ قوموں کے عروج اور زوال کی تاریخ میں سمجھے کہ ہزارہا عبرت اور نصیحت کے پہلو اس میں شامل ہیں۔ سبا ایک قدیم تہذیب کی حامل حکومت تھی جو یمن میں قائم ہوئی، اور اس کا جو پیریڈ ہے حکومت کا وہ تھا تقریباً 950 سے لے کے 115 قبل مسیح۔ پلیز مائک کا خیال رکھیں۔ اس کا دارالحکومت سبا اس جگہ کا بھی نام ہے جو یمن کی ایک شہر کا کہہ لیں، یمن میں ایک جگہ تھی جس کا نام سبا، اور اس کا جو اس میں جو قوم آباد تھی وہ قوم سبا کہلائی، اور اس کا جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، وہ معرب اس کا نام آتا ہے۔ پھر شہر سبا شہر جو ہے اس کو بھی معرب کہا جاتا ہے، اور معرب کے معنی ہوتے ہیں کثیر پانی کی کثرت، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیم بنایا گیا تھا سد معرب، سد کہتے ہیں ڈیم کو، اور معرب علاقے کا نام تھا تو اس سے معرب کا ڈیم کہلایا وہ۔ اور یہ جو سیل ارم، یہ جو لفظ ہے، سیل کہتے ہیں سیلاب کے لیے، اور ارم اس کے پھر آپ کو بہت مختلف ترجمے ملتے ہیں، مضبوط اور قوی، یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ پھر کثیر لشکر، کوئی بہت بڑا لشکر ہو اس کے لیے بھی ارم کا لفظ آتا ہے، اور بند کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، یعنی دیکھے جائیں تو عرب جو ہے اس میں سمجھے جو حجاز کی جو عربک ہے اس میں ڈیم کو جو ہے وہ سد کہا جاتا ہے، اور جو یمنی عربک ہے اس میں جو ہے اس کو ارم کہا جاتا ہے ڈیم کے لیے، ٹھیک ہے، بند کے لیے۔
تو بہت سارے معنی اس کے ملتے ہیں. جو سیل ارم یا سیل الارمی قرآن میں جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ سیلاب ہے جو معرب کا بند ٹوٹنے سے برپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ قوموں کے عروج اور زوال کی تاریخ کے بہت سارے اسباق اس واقعے میں موجود ہیں. تو قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے، اس کا پس منظر کوئی قوموں کی قسمت سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا کہ یہ خوش قسمت قوم تھی، یہ بدبخت قوم تھی، یا کوئی اتفاق کوئنسیڈنسز کا رہین منت نہیں ہوتا، بلکہ قانون قدرت کے مقررہ اصول کے مطابق پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ کبھی اسباب عروج و زوال ایسے واضح اور صاف ہوتے ہیں کہ عام طریقے سے یا صرف سمپل آبزرویشن سے مشاہدے میں آ جاتے ہیں، یا تھوڑی بہت سوچ بچار عقل کی سرسری توجہ سے پہچان لیے جاتے ہیں. اور کبھی ان کا وجود، قوموں کے عروج اور زوال کا وجود ایسے اسباب پر مبنی ہوتا ہے جن کا تعلق عام اسباب اور وسائل سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی سے وابستہ ہوتا ہے. تو یہ جو قوم سبا کی ہم بات کر رہے ہیں، سبا اور قوم سبا کا وہ عبرتناک سانحہ اور ان کے عروج اور زوال کا وہ بصیرت افروز واقعہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، قوموں کے عروج اور زوال کے اس دوسرے قانون ہی کے زیر اثر عالم وجود میں آیا تھا، اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جو قوم خوش عیشی یا آسودہ حالی اونچے درجے پر بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہی تھی، بہت ہی پرسکون اور پرعیاش زندگی یہ گزر بسر کر رہے تھے. قوم سبا کے رہنے والے پرتعیش زندگی گزار رہے تھے. بے خوف و خطر جو زندگی گزار رہے تھے وہ یک لخت ہلاکت اور بربادی کی زد میں محض اتفاق وقت سے نہیں گر گئی تھی، بلکہ اپنے دور رس اعمال بد، یعنی جو ان کی بد اعمالیاں تھیں، ان کی سزا میں ان کو یہ برا انجام دیکھنا پڑا تھا. تو یقیناً ہم سب ایز اے قوم، مسلم امت کے طور پر یا پاکستانی قوم کے طور پر، ہم بالکل اس واقعے سے جو ہے قوم سبا کے واقعے سے اپنے حالات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. سبا کہتانی قبائل کی مشہور شاخ ہے، خوف سے آتے کہتانی. عرب ہسٹورینز جو ہیں وہ اس قوم کا نسب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے ہیں کہ ان کی نسل سے تھے یہ، یعنی قوم سبا جو تھے وہ عرب ہی تھے. پھر یہ جو سبا ہے یہ کیا نام ہے ایکچولی کسی کا یا کوئی لقب ہے؟ تو یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ اس پہ بہت بحث ہمیں نظر آتی ہے کتابوں میں. عرب ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سبا جو ہے وہ لقب ہے، اور نام جو تھا وہ جو اس قوم کا جو کوئی ایک بڑا لیڈر تھا اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا، اور اس کا لقب سبا تھا. تورات کہتی ہے کہ یہ نام ہی اس کا سبا تھا. تو زیادہ جو راجح قول اسکالرز کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ یہ لقب تھا اور نام جو ہے وہ کچھ اور تھا. پھر عرب کے جو اہل تاریخ بتاتے ہیں ہسٹورینز کہ سبا کا لقب یہ کیوں ملا تھا اس کو. تو یہ لفظ یہ کہتے ہیں کہ سبا لفظ کے معنی ہوتے ہیں قید، پریزن. تو چونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا، اس لیے سبا لقب اس کو دیا گیا تھا.
اور جو اور جدید مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے سبا جو بنا ہے، جو الفاظ ہیں سین با اور الف، اور الف کے اوپر حمزہ ہے، مطلب سین با حمزہ ضمن، تو ایسے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں. اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی. یہ بھی ایک ریزن دیا گیا ہے اس لقب کا. تو زمانے حکومت جو ہے، عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبا نے جو ان کا جو وہ تھا سبا، جس کے کہنے پر یہ قوم سبا کہلائی، اس نے 424 برس حکومت کی. پھر ہمیں قرآن میں ایک قوم تبا کے نام سے بھی ایک لفظ ملتا ہے. تو قوم تبا جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا. اس سے بھی یہ قوم سبا یا یمن کے بادشاہ مراد ہیں، کیونکہ جیسے مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح سے. تو یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تبا کہلاتے تھے. جیسے فارس کے جو تھے وہ کیسر اور کسرا کہلاتے تھے. تو یہ اس طرح کے یہ لقب ہے. تو یہ تبا جو لفظ ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ بھی یمن کے بادشاہوں سے ریلیٹڈ ہے. تو حکومت سبا کی ابتدا جنوبی عرب یعنی یمن کے مشرقی حصے سے ہوتی ہے، اور اس کا دارالحکومت پہلے سرواہ تھا اور پھر معرب ہوا. آہستہ آہستہ اس حکومت نے ترقی کی اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذرائع سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. اس لیے اس کا رقبہ حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور شمالی عرب اور افریقہ تک اس کے حدود جو ہے وہ نظر آنے لگے. سبا کا تمدن، سویلائزیشن کیسی تھی؟ اہل سبا جو ہے ایک تاجر قوم تھی اور یہ وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا. اس لیے وہ حکومت کے وسائل ترقی کے لیے بھی اسی کو زیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حدود حکومت میں جو خزانے مدفون رکھے تھے، مطلب بہت ہی نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ تھے، وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے ایک سمجھے کہ غیبی تائید بن گئے تھے، کیونکہ عرب میں سونے اور جواہرات کی بکثرت کانیں موجود ہیں اور ان کا بیشتر حصہ انہی کے رقبہ، یعنی جو قوم سبا جہاں آباد تھی انہی کے رقبہ حکومت میں موجود تھا. پھر مدین میں سونے کے علاوہ دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں. پھر حضر موت جو کہ یہ یمن کا علاقہ، تو وہاں پہ بھی خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور اب بھی ہے. پھر عمان اور بحرین میں موتیوں کے خزانے تب بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جن سے آج بھی تمام دنیا میں بیش قیمت موتی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ جاتا ہے. بہت ہی رچ فرٹائل لینڈ تھی. سد معارب، یہ جو ڈیم تھا اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عرب میں مستقل دریا جو ہیں وہ تو ناپید ہیں، وہ تو ریگستانی علاقہ ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے اور صحرا. اکثر بارش کے پانی پر گزر ہوتا تھا اور گزر ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں. بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا، تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے. تو قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے اور باغات اور زراعت کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یمن کے طول و عرض میں سمجھیں کہ 100 سے زائد بند باندھے تھے، more than 100 ڈیمز، اور ان کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و شاداب بنا ہوا تھا. انہی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند جو تھا وہ سد معارب تھا، جو دارالحکومت معارب میں بنایا گیا تھا. اس صد مینز ڈیم، ٹھیک ہے. صد کے متعلق قدیم اور جدید ہسٹورینز اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سبا کو انجینئرنگ اور
ہند سے، یعنی کیلکولیشن میں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں بہت بڑا کمال حاصل تھا. مطلب یہ ڈیم کی بلڈنگ جو ہے یہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری فائن کیلکولیشنز اینڈ ایکسٹینسو کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں. تو ہندسوں میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا فن اور فن انجینئرنگ میں. تو مغرب کے جنوب میں دائیں اور بائیں 2 پہاڑ ہیں جو کہ کوہ ابلق کے نام سے مشہور ہیں. ان کے درمیان بہت طویل و عریض وادی ہے جس کو وادی ازنیہ کہتے ہیں. جب پانی برستا یا پہاڑی چشموں سے بہہ نکلتا تو وادی جو ہے وہ دریا بن جاتی. قوم سبا نے یہ دیکھ کر تقریباً 800 قبل مسیح میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بند باندھنا شروع کیا، اور عرصے تک اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا. عرب ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم سبا نے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر جو آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے 3 درجے قائم کر دیے تھے، اور ہر درجے میں 30 کھڑکیاں رکھی تھیں جن کے ذریعے پانی کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا. مطلب بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت ہی جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس بند کو قائم کیا تھا. پھر ان کے نیچے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا. اس کے دائیں اور بائیں 2 بڑے بڑے آہنی پھاٹک یعنی میٹل آئرن گیٹس بنائے تھے جن کے ذریعے حوض کا پانی جو تقسیم ہو کر مغرب کے دونوں جانب نہروں اور نہروں کے ذریعے جو ہے حسب ضرورت کام میں آتا تھا. اس عظیم الشان بند کی وجہ سے تقریباً سمجھیں کہ 300 مربع میل تک دائیں اور بائیں چھواروں کے نخلستان، مطلب کھجوروں کے درخت، میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغات، خوشبوؤں کے کھیت اور مرغزار، پھر دار چینی، عود اور مختلف قسم کی جو خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کے خوشبودار درختوں کے بہت ہی گنجان باغات، مطلب بہت ہی کثرت کے ساتھ جو ہیں باغات تھے. اور اس کثرت سے یہ باغات ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ جو ہے ایک سمجھے کہ ایک جنت نظیر لک دیتا تھا. جو ان کی یہ جو پلاننگ تھی پانی کو یوٹیلائز کرنے کی، اور جو ڈیمز انہوں نے بنائے تھے، اور سب سے بڑا ڈیم جو سد معارف بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ آس پاس کا علاقہ جو ہے بالکل ہی ایک سمجھیں کہ ایک صحرا میں ایک نخلستان والا، ایک اویسس والا منظر پیش کر رہا تھا. اور یہ بھی آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ اگر ایک عورت، وہ کہتے ہیں کہ کسی موسم میں بھی سر پر ایک ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر سے گزر جاتی تو کسی بھی پھل کو یا کسی درخت کو ہاتھ لگائے بغیر وہ خود اس کی جو ٹوکری جو اس کے سر پہ رکھی ہوتی تھی وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی. یعنی اتنی کثیر تعداد میں پھل تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی پکا ہوا پھل گرتا ہی رہتا. تو اگر وہ گزرتی اس باغ سے تو اس کی ٹوکری بھری ہوئی ہوتی تھی. اتنی کثرت سے جو ہے وہاں پہ پھول اور پھل اور میوے جات ہو رہے تھے. پھر یمن کی طبعی خصوصیت کے لحاظ سے خوشبوؤں، پھلوں اور پھولوں کے درختوں کی کثرت معرب کے بند کی وجہ سے اس میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی، تجارتی کاروبار اور معدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا، چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجے خوش عیشی اور ایک آسودگی، فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت اور شادمانی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے بہر اندوز ہوتے تھے، یوز کر رہے تھے انہیں، اور شب و روز سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے. اور پھر ملک کے جو یہ اتنا جو ہریالی جو انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اگا دی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آب و ہوا بھی جو ہے نا بہت ہی معتدل رہتی تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ ڈیزرٹ میں تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر ملتا ہے
کہ گرمی ہو تو ایکسٹریم گرمی اور سردی ہو تو ایکسٹریم، لیکن ان کی اس سرسبز و شادابی کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت ماڈریٹ رہتا تھا، معتدل قسم کا ٹیمپریچر تھا، اور اس ماڈریٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے، معتدل درجہ حرارت کی وجہ سے اہل سبا جو ہیں وہ حشرات الارض سے بھی محفوظ ہو گئے تھے، یعنی کہ مچھر، مکھی، پسو، جو ایزا تکلیف پہنچانے والے، جو اذیت پہنچانے والے جو حشرات الارض ہیں، تو ان کیڑوں سے بھی وہ پاک اور محفوظ تھے۔ ورنہ تو جہاں گرینری ہوتی ہے آپ دیکھیں وہاں پہ پھر مچھر کتنے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بیکاز آف ماڈریٹ کلائمیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قرآن جو ہے قوم سبا کی اس خوشحالی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو اہل سبا پر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان انعام اور اکرام کے طور پر جو ہے مینشن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان تھا اس قوم پر، جو فرمایا کہ بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں قدرت الہی کی عجیب و غریب نشانی تھی، 2 باغوں کا سلسلہ دائیں اور بائیں، اور اللہ نے ان کو یہ فرما دیا تھا کہ اے سبا والوں اپنے پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کے لیے ساری نعمتیں برسائی تھیں، لیکن کیا کہا؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شہر ہے پاکیزہ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، مطلب یہ تو کتنا آئیڈیل کومبو ہے کہ شہر پاکیزہ مطلب رہنے کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، اور پروردگار رب غفور کہ اللہ جو ہے تمہارے بخشش کرنے والا، تم شکر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری درجات بلند کرتا جائے گا۔ تو کتنا آئیڈیل کومبو تھا، ان کو کتنی گولڈن اپرچونٹی تھی جو قوم سبا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی تھی۔ سبا کے اپنے گھر ہی میں اللہ تعالیٰ کی بے نظیر اور عجیب و غریب نشانی موجود تھی، وہ یہ کہ سینکڑوں میل تک ان کے شہر کے دائیں بائیں میووں، پھلوں اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ باغات کی شکل میں موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تھا جو آس پاس کی قوموں کے مقابلے میں 2 طرح سے ان کو بخشا گیا تھا۔ ایک تو ملک کے طبعی خواص کے ذریعے جو اللہ کی فطرت کے ہاتھوں سے معتدل ہوا، یعنی ان کو ایک نیچرل، ان کے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فرٹیلیٹی رکھی تھی، فرٹائل لینڈ تھی وہ، سرد و خشک پانی، عمدہ پھلوں اور پھولوں کی خود رو پیداوار، اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کی نشوونما کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور دوسرا کیا تھا کہ آب رسانی کے بہتر طریقوں کی صورت میں، کہ جو انہوں نے یہ ڈیم بنا لیا تھا کہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ پانی کی اپروپریٹ ترسیل جو ہے وہ جاری رہتی تھی، پانی کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ تو یہ جو ڈیم بنایا تھا تو وہ ان کی عقلوں میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ جو ان کی عقلیں کام کی اور انہوں نے یہ اتنا خوب مطلب اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیم قائم کیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ خود ان کا کوئی کمال تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ عقل اور خرد اور فہم و ذکا کا نتیجہ تھا۔ بس اہل سبا کا فرض کیا تھا کہ وہ اس خوش عیشی اور عافیت کو جو ان کو ان کے وطن ہی میں بغیر محنت کے سمجھے کہ حاصل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے، اور اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی مرضی پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اس کی ڈوز پر عمل کریں گے، تو بلا شبہ
انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جانب تو ان کی دنیا کی زندگی کے لیے ان کو ایسا عمدہ اور ہر طرح سے پاک و صاف وطن حاصل ہے، اور دوسری جانب ان کی جو ابدی زندگی ہے، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کی نجات جو ہے، اس کے لیے ان کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ تو ان کے لیے کتنی کم ریکوائرمنٹ تھی کہ بس انہوں نے شکر ادا کرنا تھا، باقی تو سب کی پروویژن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی۔ لیکن کیا کیا؟ ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، انہوں نے کیا ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہ رہا تھا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت، اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ نے جو ان کو نعمتوں میں ڈبویا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرتے اور اپنی نعمتوں کو اور انہینس کرتے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اہل سبا جو تھے ایک عرصے تک تو اس جنت ارضی، مطلب زمین پر سمجھے کہ ایک جنت ہی ان کے لیے بنا دی گئی تھی، اس کو اللہ کی عظیم الشان آیت اور نعمت ہی سمجھتے، اور مسلمان حالت اسلام میں ہی انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری میں ہی زندگی گزاری، اور اللہ کے احکام کی تعمیل اپنا فرض عین سمجھ کر کرتے رہے۔ لیکن یہ جو خوشحالی ہوتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ فیلنگ آف پروسپیرٹی، سکون، اطمینان، اور ہر قسم کی اسٹریسفل لائف سے جو ہے انسان دور ہو، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر ایک مورل ڈیکلینیشن لے کر آتی ہیں کہ اخلاقی زوال اس کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے ہی جو گزشتہ اقوام تھی کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی ان کے اندر تکبر اور غرور نے جگہ پا لی تھی۔ تو ان کے اندر بھی یہی ہوا، قوم سبا کے اندر، کہ وہ بھی متکبر اور مغرور قوموں میں سے ہو گئے، اور یہاں تک اور یہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک انہوں نے جو ہے پہنچ گئے وہ کہ دین حق کو بھی انہوں نے جو ہے خیر بات کہہ دیا، مطلب دین کا بھی سودا کر دیا، دین سے بھی کمپرومائز کر لیا، اور کفر اور شرک کی سابق زندگی جو پہلے گزار رہے تھے اس کو دوبارہ اپنا لیا۔ جو ہم سورہ نمل کی آیات بھی میں نے ریفرنس کے لیے آپ کو دی تھی، اس میں جو ملکہ سبا کا ذکر ہے تو وہ بھی اسی قوم سبا سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور پھر جو ہم نے دیکھا نا کہ وہاں جو حدود نے آ کے بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ جو ہے سورج کی پرستش کرتے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے، پھر ملکہ سبا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات پر جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب ملکہ یا بادشاہ جب اسلام قبول کر لیتا تھا تو پوری پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ وہی دین اپنا لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ قوم سبا جو ہے اس وقت پھر مسلمان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو سارا سلسلہ چلتا رہا اور یہ سارا یہاں تک کہانی پہنچی۔ اب پھر دوبارہ جو ہے جب اتنی خوش عیشی ہوئی، اتنا جو ہے لیوش لائف سٹائل ہوا، جو اتنی نعمتوں کی بھرمار ہوئی ان کے پاس، تو پھر ان کے اندر جو ہے ایک اخلاقی زوال آنا شروع ہوا، اور یہ دوبارہ پھر شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ رب غفور، کہ اللہ رب بخشش کرنے والا، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان غفاری ہی ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی گرفت نہیں کی، بلکہ اس کی وسعت اور رحمت نے جو اللہ تعالیٰ کا مہلت دینے کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً قوموں کو پکڑتا نہیں، بلکہ یہ انڈیویجول کو بھی موقع دیتا ہے نا۔ تو اسی سے اللہ کی وسعت رحمت نے کام لیا، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو راہ حق کی تلقین فرمائی۔ اس قوم کو، قوم سبا کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دولت، ثروت اور جاہ و حشمت کے نشے میں چور ہو کر بالکل ہی مست ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ جو تمہارے بلند اخلاق ہیں ان کو چھوڑ بیٹھو اور کفر و شرک اختیار کر کے اللہ کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دو۔
سوچو اور غور کرو کہ یہ راہ بری ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس تقریباً 13 نبی اس قوم میں مبعوث فرمائے، وقتاً فوقتاً، حق کے رسالت ادا کرنے کے لیے آئے۔ ان کے درمیان 13 انبیاء، مگر انہوں نے مطلق توجہ نہ کی۔ مطلب جب ایک دفعہ مورل ڈکلینیشن شروع ہو گیا تو پھر وہ، جب شیطان ایک دفعہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو واپس پلٹنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے، unless and until وہ بہت اسٹرانگ ڈٹرمنیشن ہو اس کے اندر۔ تو یہ بھی جو ہے اپنی جو موجودہ خوش عیشی تھی اس کو وہ دائمی وراثت سمجھ کر شرک اور کفر کی مستیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہی رہے۔ آخر پھر کیا ہوا کہ تاریخ نے خود کو دہرایا اور ان کا انجام بھی وہی ہوا جو گزشتہ زمانے میں اللہ کی نافرمان قوموں کا ہو چکا تھا۔ یعنی کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کس شکل میں آیا ان پر؟ سیل ارم۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں، ری جوائن کیجئے پلیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سبا پر 2 قسم کا عذاب جو ہے مسلط کر دیا، جس کی بدولت ان کے جو جنت جیسے باغات تھے، جنت نظیر باغات برباد ہو گئے، اور ان کی جگہ جو ہے جنگلی بیریاں، خاردار درخت اور پیلو کے درخت اگ کر یہ شہادت دینے اور عبرت کی کہانی سنانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کرنے والی اقوام کا پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ مطلب جو ان کے ہرے بھرے باغات تھے، پھولوں اور پھلوں سے لدے رہتے تھے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے اب وہاں پر جو ہے خاردار اور جنگلی پودے جو ہیں وہ اگ گئے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ بیریاں تھیں کہ جس سے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں۔ تو پہلی سزا تو یہ ہوئی کہ وہ بند جس کی تعمیر پر ان کو بے حد ناز تھا اور جس کی بدولت ان کے دارالحکومت کے دونوں جانب کافی وسیع ایریا میں جو ہے خوبصورت اور حسین باغات اور سرسبز شاداب کھیتوں اور فصلوں سے یمن جو ہے وہ گلزار بنا ہوا تھا، وہ اللہ کے حکم سے وہ بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اچانک اس کا پانی زبردست سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا۔ مطلب بہت بڑا ڈیم تھا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے دیکھا تربیلا ڈیم، اور اس کو مطلب فزیکلی جا کے اگر دیکھنا ہوا ہو تو وہاں جو پانی کی آواز ہوتی ہے نا، وہی بڑی دہشت ناک ہوتی ہے۔ کہاں کہ وہ بند ٹوٹ جائے اور وہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر کے پھیل جائے، تو بہت بڑی تباہی پھیلتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ سد معارف جو ہے وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بند ٹوٹ گیا۔ حالانکہ ان کی تو بڑی پرفیکٹ پلاننگ تھی، بڑی انجینئرنگ ٹیکنیکس تھی ان کے پاس، لیکن وہ اس کو پریمپٹ نہیں کر سکے کہ وہ کیوں ٹوٹا یا ٹوٹنے والا ہے۔ اور تمام حصہ زمین پر جن میں یہ فرحت بخش باغات تھے، پانی چھا گیا اور ان سب کو غرقاب کر کے برباد کر ڈالا۔ اور جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقے میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب سمجھے کہ جنگلی خودرو پودے اور جھاڑ جھنکار جو تھی، اور پیلو کے درخت، انہوں نے ان کا جگہ لے لی، اور کچھ بیری کے درخت تھے جن کا کہ پھل بد ذائقہ اور ترش ذائقہ تھا جس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو اہل معارف اور قوم سبا کی کوئی قوت اور سطوت نہ روک سکی، اور بند باندھنے میں جو انجینئرنگ کا جو کمال اور جو بھی انہوں نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشنز کی تھی، وہ سارا مہارت فن کا جو ثبوت انہوں نے دیا تھا، وہ اس کی شکستگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیا، اور اہل سبا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ اپنے وطن اور جو بلدتن طیبتن جس کو قرآن میں کہا ہے، اور جو اتنی فرٹائل لینڈ تھی، اس کو چھوڑ کر وہ منتشر ہو جائیں۔
قرآن کریم نے اسی عبرتناک واقعے کو بیان کر کے عبرت نگاہ اور بیدار قلب انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے۔ فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر انہوں نے یعنی قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ اگا دیے جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی، اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سیلاب مطلب کیا سبب بنا اس سیلاب کے، مطلب ظاہری طور پر فزیکلی کیا ریزن ہوا یہ سیلاب کے آنے کا اور یہ بند کے ٹوٹنے کا؟ کیا اس لیے کہ جو یہ معرب کا بند تھا یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا، بہت ہی ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں تھا، مطلب شکستہ حال ہو گیا تھا کہ بس وہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس قسم کے یہ اتنی ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور جس طرح کے یہ انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے کہ جب اتنا اچھا انہوں نے چیز قائم کر لی تھی تو یقیناً اس کی مینٹیننس میں بھی وہ پھر اتنی ہی ایفیشنسی دکھا رہے ہوں گے۔ تو قوم سبا میں انٹلیکچوئلس کی کوئی کمی نہیں تھی، وہی بہت ہی مہارت فن رکھنے والے لوگ موجود تھے، اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی جو ہے وہ بہت عمر ہو گئی تھی اس ڈیم کی کہ اس کا جو ہے وہ نیچرل پروسیس آف ڈیکے جو ہے وہ چل رہا تھا اور یہ ٹوٹ گیا، ایسا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچانک شکست، یہ اچانک سے ٹوٹنا، یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے ایک عظیم سمجھے کہ لاس ہوا ان کا، کہ ایک سمجھے کہ ایک قیامت صغریٰ جو ہے ان پر ٹوٹ پڑی تھی، کہ پوری ہری بھری بستی، ہریالی، سب کچھ جو ہے وہ آنن فانن غارت ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو قدیم اور جدید تاریخیں اس ہولناک تاریخی واقعے کے اسباب اور اس کے جو عوامل ہیں اس کے بارے میں قطعاً خاموش ہیں، اور اس لیے خاموش ہیں کہ قوم سبا پر یہ عذاب بلا شبہ غیر متوقع تھا، ان ایکسپیکٹڈ، اور بہت سڈن تھا، اچانک آیا، جس سے وہ خود بھی حیران ہو کر پریشان ہو گئے تھے، حیران و پریشان ہو گئے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھ سکے کہ جو کچھ ہوا یہ اچانک سمجھے کہ ایک غیبی ہاتھ ہے جس سے ہوا ہے، اور یہ قدرت کا کرنا تھا۔ بند کے جو ڈیم کے جو استحکامات اور انتظامات تھے اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی، پھر یکلخت اس کا ٹوٹ جانا اور پانی کا سیلاب عظیم کی شکل میں پھیل کر تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دینا، تو یہ بجز عذاب الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جب جائز اور پاک خوش عیشی کو عیاشی اور بد اتواری میں بدل دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا، نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شرک اور کفر پر اصرار کیا، تو اچانک عذاب الہی آ کر ان کو تباہ و برباد نہ کرتا تو کیا ہوتا بتائیے؟ They themselves asked for it. انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو آواز دی تھی اللہ کی ناشکری کر کے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ قوم سبا اپنے غرور اور تکبر، عیاشانہ کاہلی اور غفلت اور کفر و شرک پر اصرار اور سرکشی کے سبب سیل ارم کے ذریعے اس طرح تباہ و برباد ہوئے کہ فن تعمیر اور استحکامات عمارت، مطلب اتنی جو ان کے جو سارا ایکسپرٹیز تھی، جو ان کی مہارت تھی، وہ سب کی سب اکارت اور رائے گاں گئی، اور وہ خود کو اس عذاب الہی سے نہ بچا سکے، اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ تو پوری ہو کر رہی۔
تو یہ تو ایک سزا تھی ان کی. دوسری سزا وہ کیا تھی؟ یہ معرب کے بند ٹوٹ جانے پر جب شہر معرب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے جو ہیں سرسب کھیتیوں، خوشبودار درختوں اور عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے، تو ان بستیوں کے اکثر باشندے جو ہیں منتشر ہو کر کچھ شام چلے گئے، کچھ عراق اور حجاز کی جانب چلے گئے اور کچھ یمن کے دوسرے علاقوں میں جا بسے. مطلب دیکھیں کہ پوری قوم کا شیرازہ ہی بکھر گیا. تو اللہ کی ناشکری آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے جو ہے انسان کو بے سکون کر دیتی ہے. مگر عذاب الہی کی تکمیل ابھی بھی باقی تھی. مطلب یہ تو ہوا کہ ان کی جو ہے روزگار ختم ہو گیا، ان کو منتشر ہو گئے، یہ ان کی سب چیز جو ہے گھر باغات برباد ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور کچھ there was something more to it. اور وہ کیا کہ قوم سبا نے صرف غرور، سرکشی اور کفر و شرک ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ ان کو یمن سے شام تک جو ان کے جو سفر تجارت ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آس پاس کے علاقے تھے ان کو بھی بہت ہریالی اور سرسبز و شاداب کر دیا تھا. تو ان کی تجارتی سفر جو تھے وہ بھی بہت آرام دہ ہو گئے تھے. یعنی ان کو ہر جگہ جو ہے وہ کھانا پینا آرام سے مل جاتا. سفر میں آپ کو پتہ ہے کھانا پینا آرام یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو گھر کی یاد دلاتی ہے. تو ان کے لیے سفر جو ہے بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا کہ جیسے اپنے گھروں میں ہوتے تھے. اتنی آسانی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آبادیوں کو اور آس پاس کے علاقوں کو بھی اتنا آباد اور سرسبز و شاداب کر دیا تھا کہ ان کو سرائے جو ہیں، مطلب اگر وہ دوپہر میں نکلتے تھے تو شام تک وہ دوسرے سرائے تک پہنچ جاتے تھے. مطلب اتنا ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی. تو جو اتنی آسانی ہوئی، انسان جو ہے نا ناشکرا ہے. اور یہ قرآن میں آتا ہے نا، ظلومن جہولا، خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. جیسے بنی اسرائیل پر جب منو سلوہ نازل ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہم تو کھیرا، ککڑی، دالیں یہ ہمیں چاہیے. جو بیٹھے بیٹھے ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، آسمان سے ان کے لیے کھانا اتر رہا تھا، وہ ان کو پسند نہیں آیا. اور انہوں نے جو زمین کی پیداوار مانگی تو پھر اس کے لیے تو ان کو کھیتی باڑی کرنی پڑی، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑے. تو ان کو جو سفر کی جو اتنی سہولتیں تھیں تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ کیا، اس سفر میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہمیں، مطلب کوئی ایڈونچر نہیں ہے، کوئی تھرل ہی نہیں ہے، ہر چیز اتنی پرسکون ہے، ہر آسائش ہے، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم گھر میں ہیں یا ہم سفر میں. تو کوئی لمبے لمبے سفر ہوں جس میں کہ تھکاوٹ ہو، کوئی بھوک پیاس کی تکلیف ستائے، ایسے سفر ہونے چاہیے. تب بتائیے کہ ان پر عذاب کا آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ خود اللہ کے عذاب کو پکار رہے تھے کہ نہیں؟ تو ان کو یہ سفر جو آرام دہ سفر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا وہ ان کو ناپسند تھے، جس میں ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، اور پانی کی تکلیف اور کھانے پینے کی تکلیف کس چیز کا نام ہے. وہ قدم قدم پر میلوں تک ان کو جو ہے خوشبوؤں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی زحمت سے بھی ناشنا تھے. یہ بھی نہیں اٹھانی پڑتی تھی، بہت ہی سایہ دار ٹریولنگ ہوتی تھی ان کی. تو انہوں نے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بنی اسرائیل کی طرح ناک بہوں چڑھائی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے تو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اپنے گھر میں. وہ بھی کیا خوش نصیب انسان ہے جو ہمت مردانہ کے ساتھ سفر کی ساری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور پانی اور کھانے پینے کا جو پرابلم ہوتا ہے، جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سہتے ہیں، اور پھر آرام میسر نہ ہونے کی وجہ سے لذت سفر کا ذائقہ چکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا ان کی کس طرح سے ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ وطن سے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں، اور ہم منزل کی دوری کی تکالیف سہتے ہوئے حضر اور سفر میں فرق کر سکیں ہم.
تو بہت ہی بدبخت اور ناشکری قوم تھی. تو انسان جب اس حد تک کی ان کی ناشکری تھی، جس کی تمناؤں اور آرزوؤں میں بے چین ہو کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اور اس کے انجام بد سے غافل ہو چکے تھے. تو قوم سبا نے جب اس طرح کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان کی تمام ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبوں، گاؤں اور جو کارواں سرائے اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کی راحت اور آرام کی کفیل تھی اور سفر کی ہر قسم کی صعوبتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھی. اور اس طرح پورے علاقے میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک جو نئی آبادیاں قائم ہوئی تھیں یہ سارا سلسلہ ویرانے میں تبدیل ہو کر رہ گیا. اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، یو آسک فار اٹ. پھر ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ان کے گزر بسر کا ہی لالے پڑ گئے اور پھر یہی ہوا کہ سب کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے. قرآن کریم میں کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں یعنی شام کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھی اور ان میں سفر کی منزلیں یعنی کارواں سرائے مقرر کی تھی اور کہہ دیا تھا چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر. مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفروں یعنی منزلوں کے درمیان دوری کر دے، مطلب لمبے لمبے سفر ہوں، ہمیں یہ فوراً یہ جو آ جاتی ہیں جگہ ہماری تجارت کی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہمیں. یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس ہم نے ان کو کہانی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو بھولی بسری کہانی بنا دیا اور ان کو پارا پارا کر دیا. بلا شبہ اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں. لِكُلٍّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، ہر صابر اور شکر گزار بندے کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو what is required of us؟ صبر and شکر. قرآن کریم نے جب اہل عرب کو یہ قوم سبا اور سیل ارم کا یہ واقعہ سنایا تو اس وقت یمن کا ہر شخص اس حقیقت کا ایک سمجھے کہ خود مشاہدہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا کہ کس طرح سے جو ہے ان کا ٹریڈ راؤٹ جو ہے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور وہ تمام خاندان بھی جو ان کو اپنے دادا پر دادا سے پتہ چلے کہ جو حجاز، شام، عمان، بحرین، نجد میں اس حادثے کی بدولت پناہ گزین ہو گئے تھے. مطلب یمن سے سب لوگ بھاگے تھے اور یہ جو ہے مطلب سبا کے علاقے سے بھاگے تھے اور مختلف جگہوں پہ آس پاس کی جگہوں پہ جا کے آباد. تو اپنے آبا و اجداد کے اس مرکز کی حالت زار کو دیکھ کر، یہ تو دیکھ اور سن رہے تھے نا، اور قرآن میں جب یہ آیات نازل ہوئی قوم سبا سے ریلیٹڈ تو دیکھو ریلیٹ ٹو اٹ کہ دیکھو کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے اتنے آسانی کی ہوئی تھی. اور اب جو ہے وہ قریش جو تھے وہ ان کی جو تجارت کے راستے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لِإِلَافِ قریش سورہ قریش میں فرمایا کہ ان پر یہ مہربانی کی تھی کہ ان کے لیے جو ہے بے خوف و خطر ٹریڈنگ راؤٹ جو ہے ایزی کر دیا تھا کہ تم اس کی شکر گزاری کرو ورنہ تمہارا بھی حشر جو ہے قوم سبا جیسا ہو جائے گا. تو ایک چیز یہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ کہ سیل ارم، یہ جو طوفان یہ سیلاب آیا تھا، اس کا سانحہ اور حادثہ جو ہے یہ سارے یمن پر پیش نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ یمن کے دارالحکومت جو معارب ہے اور اس کے اطراف میں دونوں جانب سینکڑوں میل تک اس کے تباہی خیز اثرات پڑے تھے اور اس سے صرف وہی قبائل جو ہیں وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے جو ان مقامات میں آباد تھے اور قوم سبا وہ تھی. باقی ملک اور اس کے آباد باشندے یمن ہی میں مقیم رہے. البتہ جب دوسرے عذاب نے رونما ہو کر پورے یمن کو اثر انداز کر لیا، اور دوسرا عذاب کیا تھا کہ جب ان کی جو یہ بستیاں جو تھیں آس پاس جو ان کے جو ٹریڈ کا راستہ تھا جو تجارتی راستے میں تھی وہ جب اجڑ گئیں تو پھر یقیناً پورے یمن پر جو ہے اس کے ریپرکشن ہوئے
اس پر وہ اثر انداز ہوا اس یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، تب پھر سبا کے باقی قبائل بھی منتشر ہوئے، ہونے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح ان کے اس مشہور خاندان کا جو ہے سبا خاندان کی جو ہے نا حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اور یہیں سے ہی یہ قوم سبا سے ہی کچھ لوگ جو یثرب کی جانب، یثرب مدینہ کا جو پرانا نام تھا، آ کر آباد ہوئے، اور وہ وہی قبیلے تھے جو اوس اور خزرج کہلائے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ وہیں سے آئے ہوئے تھے، ان کے جو سمجھے کہ اینسسٹرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصیحت، واعظ و نصیحت کے 4 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، ہم پڑھتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو آلائی جو وہاں پہ آتا ہے نا، تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن نعمتوں کی نوازش فرمائی ہے ان کو یاد کر کے اللہ کے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ کرنا۔ تذکیر means ریمائنڈر، ریمائنڈر، ذکرہ، قرآن ذکرہ ہے نا، ریمائنڈر ہے ایک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واعظ و نصیحت فرمائی ہے اس کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 is تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ واعظ و نصیحت کا کیا ہے؟ تذکیر بایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہوتی نا، ایام، تذکیر بایام اللہ یعنی ان گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے نصیحت و عبرت دلانا جنہوں نے یا تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے کامرانی اور فلاح دارین حاصل کی، یا پھر سرکشی اور طغیانی کی انتہا پر پہنچ کر ہلاکت اور تباہی مول لی اور عذاب الہی کے موجب قرار پائے۔ تو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کے عروج اور زوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا، جیسے قرآن میں آیا سورہ ابراہیم میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے پیغمبر ان کو نصیحت کیجئے قوموں کے عروج اور زوال کی تاریخ یاد دلا کر۔ تیسرا طریقہ تذکیر بآیات اللہ، آیت کی جمع آیات یعنی مظاہر قدرت، نشانی، جس کا مطلب آیت ایک نشانی، آیات بہت ساری نشانی۔ تو مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلا کر خالق کائنات کی ہستی اور اس کی وحدت کا اعتراف کرانا، اور تصدیق حق کے لیے اپنی نشانوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ معجزات، آیات قرآنی، ان کے ذریعے بصیرت کی آنکھ کھلوانا۔ تو یہ تھا تذکیر بآیات اللہ۔ چوتھا کیا ہے طریقہ واعظ و نصیحت کا قرآن کا؟ تذکیر بما بعد الموت، یعنی برزخ اور قیامت کے حالات سنا کر عبرت دلانا۔ سورہ قاف میں نا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو اس شخص کو جو اللہ کی وعید یعنی بعد الموت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو 4 طریقے ہم نے دیکھے قرآن کے واعظ و نصیحت کرنے کے ہیں، تو قوم سبا کا واقعہ ان میں سے کہاں فٹ ہوتا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآیات اللہ، یا تذکیر بما بعد الموت، تذکیر بایام اللہ، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم کو یہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش اور راحت اور دولت، طاقت، ثروت کی گھمنڈ میں آ کر نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے، تو اول تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی حجت کو آخری حد تک پوری کرتا ہے۔
بس اگر وہ اس پر بھی قبول حق کی دشمنی رہتی ہے اور بغاوت اور سرکشی کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو اللہ کی نعمتیں اور عطا کردہ راحتیں بھی ناگوار گزرنے لگتی ہیں اور وہ ان کو ٹھکرانے لگتی ہے، تو پھر قانون گرفت اپنا فولادی پنجہ آگے بڑھاتا ہے اور ایسی بدبخت قوم کو پھر پارا پارا کر دیتا ہے اور ہلاکت اور بربادی کے نظر ہو جاتی ہے یہ قوم، اور ان کا پھر سارا کر و فر، جو سارا غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے صرف ایک کہانی بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، گھومو پھرو زمین میں اور پھر تم دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھ کر کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ عبرت کیا ہے؟ ایسی نصیحت جو انسان کا عمل بدل دے۔ کہ ہم کہیں اس روش پر تو نہیں چل رہے، تو اپنی روش بدل لو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں کہ گزشتہ اقوام کے قصے بیان کرنا قرآن میں، یہ اللہ، قرآن تو ہے ہی سراسر رحمت، لیکن یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ یہی ہوا تھا، یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں قوم سبا کی جو عذاب ان کو دیا گیا، اس کا اگر میں پوچھوں کہ ان کی واٹ واز دا فالٹ، ون ورڈ میں کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ کیا کیا انہوں نے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ان سے کیا چیز ریکوائرڈ تھی کہ شکر کرو، تم اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ کس چیز کا شکر کریں ہم؟ کچھ دیا ہے اللہ نے ہمیں، کچھ تو کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں لگتی اس لفظ کی، ہے نا؟ کچھ دیا ہے اللہ نے، تو بہت کچھ دیا ہے، اور بہت بھی چھوٹا لفظ لگتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں نعمتوں میں سر سے پاؤں تک ڈبویا ہوا ہے، اور سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت، کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے، جس سے کہ ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، جو مہلت زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو شکر کے بارے میں تھوڑا سا اور ہم بات کرتے ہیں۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے شکر، دوسرا صبر۔ یعنی اگر ایمان کو ڈیفائن کرنا ہو، واٹ از ایمان؟ ایمان کمپرائزز آف صبر اینڈ شکر۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے صبر کا لیول کتنا ہے اور آپ کے شکر کا لیول کتنا ہے۔ آپ کتنا صبر کرتی ہیں، آپ کتنا شکر کرتی ہیں، دیٹ ول کمپلیٹ یور ایمان۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی آزمائش یا مصیبت نازل ہو تو وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اچھا، تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر بجا لانے والا ہو۔ اس آیت میں صبار اور شکور جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، ایگزیجریشن ہے ان میں، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو، اس کے لیے
نشانیاں ہیں ان آیات میں، اس واقعے میں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے پھر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غم پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ایمان ان دونوں حصوں کے ساتھ مکمل کر لے۔ ہمیں اپنا ایمان مکمل کرنا ہے، آدھے ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ تو ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ انتہائی شکر گزار اور نہایت صبر کرنے والا بن کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کی اہمیت، اس کا فائدہ کیا ہے، شکر کا ثمرات کیا ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ ربی جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رحابن، اے میرے رب مجھے اپنا انتہائی شکر گزار، بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور نہایت ڈرنے والا بندہ بنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ کون سے کلمات تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما۔ تو اس حدیث میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر، شکر اور حسن عبادت کا سوال کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پیشکش کی وہ وادی بطحا کو سونا بنا دے، لیکن میں نے کہا نہیں میرے رب، میں ایک دن سیر ہونا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ جب بھوک محسوس کروں گا تو گڑ گڑا کر تیری طرف رجوع کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب سیر ہوں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریفیں بیان کروں گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں۔ گننے بیٹھیں تو زندگی شاید ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ختم ہوگا۔ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے گنواتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرما کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرما کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا ہر چیز سے تمہیں عنایت کیا، اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ کوئی شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ تو ان نعمتوں کے مقابلے میں انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن، اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرے،
اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اپنے آپ کو بس اسی کے سامنے جھکائے، اسی سے امیدیں وابستہ کرے، اسی کا خوف اپنے دل میں بسائے، اسی سے محبت کرے اور اسی کو داتا، دستگیر، غریب نواز تصور کرے۔ لیکن 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 انسان نے کیا کیا؟ انسان تو ہے ہی ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ہے ہی بے انصاف و ناشکرا۔ جگہ جگہ قرآن میں ہم کو یہ کلمات ملتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کا فضل تلاش کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ اسی کی نشانیوں میں سے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ لعلکم تشکرون۔ پھر فرمایا اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے اپنا معاش تلاش کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء بخشے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، ان تمام باتوں سے، ان تمام جو نعمتیں گنوائیں، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تاکہ وہ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے اور ان سے راضی ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ This is a determined fact۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نعمتیں جو تمہیں حاصل تھی ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو میں نے تازہ کھجوروں اور پانی سے ان کی خاطر تواضع کی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کسی انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے جو بہت کھجوروں اور بکریوں کے مالک تھے۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ مہمانوں نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی پانی لینے گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ وہ آ بھی گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھائے، آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر وہ ان مہمانوں کو کھجوروں کے باغ میں لے گئے جہاں انہوں نے ایک چادر بچھائی، انہیں بٹھایا اور خود ایک کھجور کے درخت سے ایک گچھا توڑ کر لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تازہ کھجوریں ہی توڑ کر لے آتے، مطلب پورا گچھا لانے کی کیا ضرورت تھی، کچھ جو پکی ہوئی کھجوریں تھیں وہ لے آتے تم۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس گچھے سے توڑ توڑ کر کھائیں۔ مطلب دیکھیں اس کا ایک الگ ایک چارم ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی انگور جو ہے آپ کو توڑ توڑ کر جو ہے پلیٹ میں دے دے، یہ انگور کا گچھا دے اور اس میں سے آپ توڑ کے کھائیں، the feeling is quite different۔ تو انہوں نے کھجوریں تناول کی اور مشکیزے سے پانی پیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، ٹھنڈا سایہ، اچھی اور پاکیزہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ بتائیے کیسی نعمتیں ہیں جن کو کہ ہم
دن میں کتنی ہی دفعہ جو ہے سیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے جس طرح کے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ریجوائن کیجئے پلیز۔ جی، تو آج شام جب روزہ افطار کریں تو یقیناً اس کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پنکھے کی ٹھنڈی ہوا ہے یا اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہے اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھجور آپ کے پاس ہے اور ٹھنڈا پانی آپ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو شکر ادا کریں ہم۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے نعمتوں میں سے جس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تمہارے بدن کو صحت نہیں دی تھی، اور کیا تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ بتائیں کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بطور غذا استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں اس سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور یہ ساری نعمتیں کھا پی کر تم نے اپنی جسمانی توانائیوں اور صحت و تندرستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپایا تھا یا ناشکری کرتے ہوئے اس کی احکامات سے روگردانی کی تھی۔ پانی کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بھلا دیکھو تم جو پانی پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ آج پانی کی کیمیکل کمپوزیشن تو انسان نے جان لی ہے کہ یس H2O، لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن لے کے لیبارٹری میں پانی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسے بادل سے نہ اتاریں یا ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں تو کیا کر سکتے ہو تم بتاؤ؟ تم پیاس سے مر جاؤ گے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تین آیات میں پانی جیسی عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی جو اسے پیدا کرنے والا اور بندوں پر اتارنے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اسی طرح فرمایا جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں رزق حلال سے ہی کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہو اور صرف اسی کو معبود حقیقی مانتے ہو تو اس کے دیے ہوئے رزق سے کھانے کے بعد اس کا شکر بجا لاؤ، اور آپ کو اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی کھانا کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب بندہ جب کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھو کہ جو یہ تو ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں یہ حدیث تھی نا، اسی طرح باقی نعمتوں کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ جیسے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، تمہاری عورتوں سے شادی کی، اور تمہیں رئیس قبیلہ بنا کر یعنی تمہیں سردار بنا کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کا موقع دیا، تو ان تمام نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ لہٰذا اس دن کے پچھتاوے اور حسرت اور ندامت سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ آج ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدردانی کریں،
اس کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنے اور ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم اپنی زندگی کھپا دیں اللہ کی راہ میں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے تو انعامات وہ ہیں ہمارے اوپر، بٹ ہم کوشش تو کریں، ہم حق ادا کرنے والے تو بنے، کر نہیں سکتے لیکن کرنے والے تو بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو۔ یاد رکھنے کے کیا طریقہ ہے؟ تو میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ جبکہ ہمارا حال یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کان والا بنایا، اور صرف یہ نہیں کہ کان ہے ہمارے فیس سے جڑا ہوا، بلکہ اس میں سننے کی طاقت بھی تو نے دی، تیرا کتنا کرم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ذکر فرمائی کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ تمہیں سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور ایک ایسا عضو دیا کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ عضو کون سا ہے؟ دل۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی اعضاء پیدا کیے ہیں، لیکن یہاں اس نے بطور خاص 3 اعضاء ذکر کیے ہیں، کان، آنکھیں اور دل۔ معنی ہے کہ انسان اپنی جسمانی ساخت اور جسم کے ایک ایک عضو کی بناوٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تمام اعضاء جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگاتا اور کسی عضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، خصوصاً کانوں کے ذریعے جائز اور مباح گفتگو کو ہی سنتا، پاکیزہ اور اچھے الفاظ کا ہی سننے والا بنتا، اور ناجائز گفتگو اور ناپاک باتیں ان کے قریب نہ آنے دیتا، اور آنکھوں کے ذریعے صرف جائز اور حلال چیزوں کو ہی دیکھتا اور ناجائز اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتا، اور جس ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں غیر محرم کی طرف سے جھکائے رکھتا، اور اپنی نظروں کو آزاد چھوڑنے کی بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناتا۔ اسی طرح جس اللہ تعالیٰ نے اسے دل جیسا عظیم عضو عطا کیا، اس میں وہ بس اسی کی محبت کو بساتا، اسے بس اسی کے خوف اور خشیت کا مرکز بناتا، اور اس کی نافرمانی کر کے اسے کالا سیاہ نہ کرتا۔ لیکن صد افسوس، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ نہ کانوں، آنکھوں اور دل کا شکر ادا کیا، اور نہ باقی اعضاء جسم کا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ شیطان کے اس عہد کو پورا کرتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کیا تھا، جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے گھات میں بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تیری اکثریت تیرے بندوں کی جو ہے نا وہ ناشکری ہوگی، میں ایسی پٹی پڑھاؤں گا ان کو۔ تو شکر کی اہمیت تو الحمدللہ ہم پہلے بھی جانتے تھے، لیکن اب دوبارہ ایک مائنڈ میں ریوائز ہو گئی ہوگی، ریکیپ ہو گیا کہ واقعی میں شکر کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہے۔ تو شکر کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا آؤٹ کم کیا ملے گا؟ مطلب انسان تو بڑا کیلکولیٹنگ ہے، ہم کوئی بھی کام بغیر اس کے نہیں کر سکتے، کہ اگر ہمیں کوئی انسینٹیو سامنے نظر آتا ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ہاں پھر تو کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے انسان کی نیچر کیا ہے، تو اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا ہے
اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یس، کہ شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرے گا. انسان جتنا کیلکولیٹنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر ادا کرو میں تم کو اور دوں گا. تم کو اور چاہیے نا، اور پوری دنیا کی اس وقت جو مینٹل سٹیٹس کیا چل رہا ہے، اور جب اور مل جائے تو پھر تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پہ ہینٹ کیا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں یقیناً اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. Do not misuse my leniency. جو اللہ نے وقت کی مہلت دی ہے اس کو مس یوز نہ کریں. جہاں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے پر اور زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا تو وہاں اس نے ناشکری کرنے پر اپنے سخت عذاب سے بھی ڈرایا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی ناشکری سے حد الامکان بچنا چاہیے. ناشکری کا برا انجام ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن اور چین تھا اور ہر طرف سے اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اس کے پاس پہنچ رہا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. تو آپ دیکھیں ناشکری جو ہے وہ کیا لے کر آتی ہے؟ بھوک اور خوف. کیا آج ہمیں یہ دو خوف لاحق ہیں؟ بھوک کا خوف، سب کو یہ فکر ہے نا، آج کھا لیا کل کیا کھائیں گے، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد کیا کھائیں گے. اور خوف، جان کا خوف ہے، ہمیں مال کا خوف ہے، اولاد کا خوف ہے. کتنے خوف ہیں ہمارے ذہنوں پہ. تو اس ایسے ثابت ہوا کہ جب تک کسی ملک کے لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہتے ہیں تب تک وہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنا رہتا ہے. اس کے باشندوں کے پاس ہر طرح سے رزق پہنچتا ہے، اس کی معیشت بابرکت ہو جاتی ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں تو امن و سلامتی کی نعمت چھن جاتی ہے، دشمن کا خوف مسلط ہو جاتا ہے، رزق اور معیشت میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور بھوک اور پیاس کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے. اگر ہم آج بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آج ایک مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے. مسلمانوں کی معیشت برباد ہو چکی ہے اور بہت سارے مسلمان غربت کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں. بھوک اور پیاس نے کئی مسلم ممالک میں ڈیرے لگا رکھے ہیں، اور اسلام دشمنوں کا خوف تو اس قدر غالب ہے کہ ہم اپنے مسائل میں خود فیصلہ کرنے پر ہی قادر نہیں، اور ہم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہمارا گلا گھونٹ کر تڑپا تڑپا کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں. انہی کے آگے ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ ذلت و خواری کے یہ بادل ہم پر کیوں چھا گئے؟ ہماری جو ایک شان و شوکت تھی مسلمانوں کی وہ کہاں لٹ گئی؟ ہماری عزتیں ذلتوں میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ لیکن اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بننے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا نہیں کیا جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے. ہم نے اس کے بے شمار احسانات کو بھلا ڈالا، اس کی لاتعداد نعمتیں استعمال کر کے ہم نے اس کے گھر کی طرف آنا گوارا نہ کیا. اس کے گھر کو چھوڑ کر ہم نے درباروں، مزاروں اور خانقاہوں کا رخ کر لیا.
اس سے محبت کرنے کی بجائے اللہ سے محبت کرنے کی بجائے ہم نے فوت شدگان سے اندھی عقیدت پیدا کر لی. اس سے مانگنے کی بجائے ہم نے دوسروں کے سامنے جھولی پھیلائی. صرف اسی سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے ہم نے غیروں سے امیدیں وابستہ کر لی. ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں کو داتا، دستگیر، غریب نواز اور غوث اعظم جیسے القاب دے دیے. تو الغرض یہ کہ اس کی شکر گزاری کی راہ چھوڑ کر ہم نے اس کی ناشکری کی راہ اختیار کر لی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا خالق مالک ہم سے ناراض ہو گیا، اور جو اس نے ان گنت نعمتیں ہمیں نوازی تھی وہ خود ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے چھین لی گئی، اور ہم پر بھوک اور خوف مسلط ہو گیا، خود ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ناشکری کا یہی انجام تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا قوم سبا کے لیے. کہ قوم سبا کے لیے ان کی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، اس کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان سے کہا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور رب معاف کرنے والا ہے. پھر انہوں نے سرتابی کی، چنانچہ ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جس کے میوے بد مزہ تھے. ان میں کچھ پیلو اور جاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھیں. ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو سو ویری آبویس کہ قوم سبا کا جو بھی ہم نے حال پڑھا کہ اگر وہ شکر گزار بن کر رہتے وہ مزید پھلتے پھولتے ترقی کی منازل طے کرتے. جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگے تو گریجولی ان پر زوال آنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا برا انجام ذکر کر کے دراصل باقی سب اقوام دنیا کی قوموں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ بھی قوم سبا کی روش اختیار کریں گی تو یقیناً ان کا انجام بھی وہی ہوگا، اور اگر وہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلیں گی تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص سے نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں بھی فرمایا نا کہ انہوں نے بھی سرکشی کی تو ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا. اسی شکر کے حوالے سے ہم کچھ احادیث کا ذکر کرتے ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. پہلا کوڑھ کی مرض میں تھا، لیپریسی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیج دیا جو سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھ پن جو تھا، لیپریسی کا جو ایفیکٹ تھا وہ چلا گیا، رنگ اچھا ہو گیا اور جلد خوبصورت ہو گئی. پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ. تو فرشتے نے ایک 10 ماہ کی اونٹنی مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے گا. پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ میرا گنج جاتا رہے اور اچھے بال اگائے. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اچھے بال اگائے. پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے گا.
پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ میری بینائی مجھ کو مل جائے اور میں لوگوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ تو چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد کوڑھی کے پاس، جو کوڑھ کے مرض والا شخص تھا، اس کے پاس اونٹوں کا، گنجے کے پاس گایوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا، کیونکہ فرشتے نے کہا تھا نا، دیا تو ایک ایک تھا لیکن وہ سب حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ کہا کہ ان میں اللہ برکت دے گا، اور برکت اللہ کی تو جس چیز میں اللہ کی ایلیمنٹ آف برکت شامل ہو جائے تو دین نو اینڈنگ، اسکائی از دا لمٹ۔ اب فرشتہ پھر ان کے پاس، اب جب ان کے پاس بہت بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے، فرشتہ پھر ان کے پاس انسانی صورت میں آیا۔ پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا میں ایک محتاج آدمی ہوں، میرا سب سامان جاتا رہا، اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر میں کہیں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیرا رنگ اچھا کر دیا، تیری جلد کو خوبصورت بنا دیا اور تجھے بہت سا مال دیا کہ تم ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا مجھ پر تو بہت سے لوگوں کے مالی حقوق ہیں، انہوں نے کہ میرے پر تو بہت سارے ڈیوز ہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو ایک کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے اور تو ایک محتاج تھا، پھر اللہ نے تم پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا۔ وہ کہنے لگا واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی بالکل ویسی سوال و جواب ہوئے جیسے کوڑھی سے ہوئے تھے، اور اسے بھی فرشتے نے بالآخر یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت میں لوٹا دے، کیونکہ اس نے بھی جو ہے اس کی مدد کرنے سے، جو فرشتہ انسانی شکل میں آئے تھے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کوڑھی اور گنجے سے کیا تھا۔ اندھا یہ سوال سن کر کہنے لگا کہ واقعی میں تو اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، اب تم نے مجھ سے اسی اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، جو کچھ چاہتے ہو لے لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ میں محتاج نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اپنی بکریاں اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی یعنی کوڑھی اور گنجے سے ناراض ہوا۔ تو آپ دیکھیں جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے، جو بھی نعمت آلریڈی ہے ہمارے پاس، سارا کریڈٹ جسٹ ریٹرن اٹ ٹو اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو کفر کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان ناشناس ہوتی ہیں، احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک پر ساری زندگی احسان کرتے رہیں، پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہے میں نے تو آج تک تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں جو ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا کہ کوئی ایک ناپسندیدہ چیز یا کوئی ایک ناگواری محسوس ہو تو اس پر اگلے پچھلے ساری کاموں کو ایک برابر کر دیتے ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہ ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو ان تینوں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر ایک خاتون اپنے خاوند کی ناشکری ہو
تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اسے اپنی نظر رحمت سے محروم کرتے ہوئے اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنے معبود حقیقی کے ناشکرہ ہو اور دن رات اس کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہو، ہے نا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو فوت کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تب میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، شکرانے کا گھر۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے لخت جگر کی جدائی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اس کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہی اللہ کا شکر۔ شکر کا بہترین طریقہ نماز۔ تو یہ شکر ہے کیا؟ شکر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ احسانات اور نعمتوں کا دل اور زبان سے اعتراف کرنا۔ مائنڈ یو، پہلے دل پھر زبان، صرف لپ سروس نہیں، دل اور زبان سے اعتراف کرنا اور احسان مند ہونا ہے، اور اس میں احسان کرنے والے کی تعریف اور اس کی اطاعت بھی شامل ہو۔ یہ پورا ایک شکر کا سمجھیں کہ ایک پیکج بن گیا۔ شکر سے مراد احسانات اور نعمتوں کا دل اور زبان سے اعتراف کرنا اور احسان مند ہونا، اور اس میں احسان کرنے والے کی تعریف اور اس کی اطاعت بھی شامل ہے۔ کمپلیٹ مکمل شکر یہ ہے، ان ساری فیلنگز کے ساتھ۔ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے اور ان عبادات کو بھی سر انجام دے جن کا اس نے اسے پابند بنایا ہے۔ مطلب یہ مختلف اسکالرز جو ہیں وہ شکر کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ کچھ کا کہنا یہ بھی کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان کے ساتھ یعنی نعمتیں دینے والے کی تعریف کرنا، اور دوسرے تمام اعضاء کے ساتھ یعنی شکر باللسان اینڈ شکر بالجوارح، تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا یعنی نعمتوں کے بدلے میں عطا کرنے والے کی فرما برداری کرنا۔ پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، کہ وہ اس کی تعریف کرے، اس کا ثنا خواں ہو، اور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور اس کے تمام اعضائے بدن پر بھی ظاہر ہو کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شکر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، باقی آدھا کس طرح سے؟ ابھی ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ ایمان کے دو کمپوننٹس ہیں جو ایمان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، شکر اینڈ صبر۔ یس، تو شکر آدھا ایمان، صبر آدھا ایمان، اور دونوں ملا کے ایمان مکمل۔ تو کہا کہ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ وہ 5 اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، محسن کے لیے شکر گزار کی عاجزی اور انکساری، یعنی محسن کون؟ جس نے آپ پر احسان کیا ہے، اس کے لیے عاجزی اور انکساری۔ محسن سے محبت، جو احسان کر رہا ہے اس سے محبت بھی ہونی چاہیے، یہ بھی شکر کا ایک اصول ہے۔ پھر محسن کے احسانات کا اعتراف، اکنالج کرنا اس کے احسانات کو۔ پھر محسن کی تعریف،
پھر محسن کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کرنا، یہ سب وہ کہتے ہیں کہ شکر کا کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، شکر گزار اور ناشکر۔ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی یہ صرف ذکر کی ہے کہ وہ انتہائی شکر گزار تھے، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کی دیگر صفات کے ساتھ یہ بھی فرمایا نا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے، شاکرن لِأَنْعُمِهِ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو انہیں کیا حکم ملا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو دیگر لوگوں پر پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ امتیاز دیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اسے لے لیں اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں ہر انسان کو جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ حکم دیا گیا ہے، جو پہلا تاکیدی حکم ہی یہ ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اللہ کا اور اس کے والدین کا شکر ادا کرے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا کہ اگر وہ اس کا شکر بجا لائیں گے تو وہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو زبانی اور عملی شکر، تو اللہ تعالیٰ کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کا زبانی اور عملی دونوں طرح سے شکر ادا کرے۔ زبانی شکر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات پڑھتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا۔ جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں مسنون کہ جب سو کے اٹھیں تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی، پھر بیت الخلاء سے نکل کر الحمدللہ الذی اذھب عنی، لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی کسانی، ہے نا۔ پھر صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں یہ اللہ کے شکر کی تعلیمات ملتی ہیں۔ پھر عملی شکر کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکر کرنے کا بہترین نمونہ پیش کیا ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے ہیں۔ میں عرض کرتی کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا تقوی اور عمل صالح ہے۔ نماز ادا کرنا شکر ہے، روزہ رکھنا شکر ہے، اور ہر وہ خیر جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ شکر ہے۔ اور سب سے افضل شکر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہر نماز کا ایک رکن ہے، اور وہ شروع ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ تو عملی شکر کی سب سے اہم شکل یہ کہ بندہ محض اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، صرف اسی کے سامنے جھکے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اسی کے نام کی نظر مانے اور غیر اللہ کے نام کی نظر نہ مانے، اسی کو مدد کے لیے پکارے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، صرف اسی سے مانگے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے۔
تو الغرض یہ کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بجائی جائے، کیونکہ یہی اس کے شکر کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ فرمایا نا یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان آیات میں پہلے شرک کا بدترین انجام ذکر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ شکر گزار بن کر رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اسی صورت میں مکمل ہوگا کہ بندہ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے قطعی طور پر بچ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا شکر گزار اور مطیع اور فرما بردار بنائے۔ شکر کی جو ضرورت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے شکر کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس کی نعوذ باللہ اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ جو شخص بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری جان بچ جائے گی، ہماری جان نجات پا جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو شخص اس کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، جو شخص ناشکری کرتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ پھر ایک اور بات جس کو کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ اس کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن بھائیوں کا شکر بھی ادا نہ کرے۔ مطلب اللہ کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، لیکن جس نے بندوں میں سے آپ سے احسان کیا اس کو بھی اس کا احسان مانتے ہوئے بھی شکر ادا کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے محسنین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے حسب استطاعت ان کا بدلہ دینا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے پھر وہ نیکی کرنے والے کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے تو اس نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ تو تعریف کرنے کا بہترین، کسی کی شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ کامنلی جو ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ مینز اللہ آپ کو بدلہ دے، بٹ کیسا بدلہ آپ چاہتے ہیں دوسرے کے لیے، اچھا یا برا؟ تو کمپلیٹ تھینکس یہ ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، خیر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے اور ہمیں بندوں میں سے بھی جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ دوبارہ ری جوائن کیجئے پلیز۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام ہی کی حالت میں موت دے، آمین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے،
اور ایسے عمل کی محبت کا جو ہمیں تیری محبت کے قابل بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.